لوگو سیرت النبی دا پیغام لے جاؤ. سائیکل چلان دے، موٹر سائیکل چلان دے، اپنی دکان تے بیٹھے، اپنے بستر تے لیٹے. یار اگر کوئی بیٹیاں دے معاملے چ پریشان ہے، بچیاں دے معاملے چ پریشان ہے، کوئی بیوی دے معاملے چ پریشان ہے، کاروباری معاملے چ پریشان ہے، جیڑی بھی پریشانی ہے انہوں ذہن اندر رکھ کے جدوں بھی کوئی بیماری پریشانی تیرے تے غلبہ پائے پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تیری بڑائی ہمیشہ تو ہمیشہ تک، میرا دکھ تے میری مصیبت دے مقابلے تے کچھ نہیں. والحمدللہ کثیرہ، اللہ اے دے تو بڑی بھی ازمائش آ جائے میں تیرے گلے شکوے نہیں کر سکتا. وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یا اللہ میں سورج اگے بھی تیری پاکی بیان کرنا، سورج ڈبے بھی تیری پاکی بیان کرنا. آئیے حباب گرامی قدر، میں اللہ دی توفیق نال جڑا پیغام دینا چاہنا. ہن آخر تے میں ایک سوال دا جواب دے دیاں. کئی لوگ آندے نے شیخ صاحب میں فلانا وظیفہ اولاد واسطے پڑھیا، اولاد نہیں ہوئی. فلانا وظیفہ میں کاروبار نہیں پڑھیا، کاروبار نہیں ملیا. فلانا وظیفہ فلانی ضرورت ہی پڑھیا، میرا مسئلہ نہیں حل ہویا. بہاول پوریو ساڈے چ ایک خرابی ہے، ساڈے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے. او کمی پتہ کیڑی ہے؟ اسی ذکر یقین نال نہیں پڑھ دے، کثرت نال نہیں پڑھ دے. اب ویکھ لو قرآن ماشاءاللہ میرے سامنے آ گیا ہے. دو جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. جے ذکر تو بیٹا لینا چاہندے ہو، جے ذکر تو کاروبار لینا چاہندے ہو، جے ذکر نہ مشکلہ حل کرنا چاہندے ہو، جے ذکر دے نال خزانے لینا چاہندے ہو، رب دا قرآن آندا ہے ذکر کثیر کرنا تہاڈا کام ہے. ہر مقصد اندر تانوں کامیاب کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے. حضرات عزیز وقار، سیرت دا پہلو ہے کثرت دے نال اللہ دا ذکر کرنا. آپ ایک ایک مجلس دے اندر 70 دفعہ استغفار کر دے، 100 دفعہ استغفار کر دے. کیا یہ سیرت دا پہلو ساڑی جوانی اندر موجود ہے، ساڑے بڑھاپے اندر موجود ہے، ساڑی زندگی اندر موجود ہے؟ اگر موجود ہے تو اج دی کانفرنس اندر سانو مل کے رب دا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر غفلت ہے پھر سانو فکر کرنی چاہیے. ذرا محبت دے نال سارے آمین کہو. ہاں اللہ سانو ذکر تے زندہ رکھ کے اللہ سانو ذکر والی موت نصیب فرما. اللہ پاک نے سانو مسلک حق عطا کیتا ہے. توجہ فرمانا، مسلک حق اس لیے عطا کیتا ہے کہ ذکر کرنا ہے بہت زیادہ. کس انداز نال کرنا ہے؟ اے میں سورہ بقرہ دی 198 نمبر آیت دا آخری ٹکڑا پڑھن لگا. یہ ٹکڑا مسلک اہل حدیث ہے، یہ ٹکڑا دعوت اہل حدیث ہے، یہ ٹکڑا آج دی کانفرنس دا خلاصہ ہے. اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس طرح ذکر کرو جس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری رہنمائی کی ہے. اچھی بولو، ذکر چ اپنی منمانی کرنی. ادھے بولے ہو، ذکر چ اپنی منمانی کرنی، ذکر چ اپنی مرضی کرنی. لو جی اے جے ساڑی دعوت اسی آنے ذکر کرو، انداز بھی پیغمبر دا ہوئے، الفاظ بھی پیغمبر دے ہون. نہ انداز بدلو نہ الفاظ بدلو. ساڑھے تے رب دا فضل ہو گیا ہے الحمدللہ. اسی نہ ذکر دے الفاظ بدلے نے نہ ذکر دا انداز بدلے ہے. میں تو اڑے گلو ایسے ایک سوال کرنا، میں نو اماندار نہ دسو ہاں آ ذکر دا کی طریقہ ہے؟ آلہو 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 آلہو. یہ کیڑے نبی دا طریقہ ہے؟ کیڑے سیدنا ابو بکر دا طریقہ ہے؟ کیڑے صحابی دا طریقہ ہے؟ کیڑے تابعی دا طریقہ ہے؟ حق ہو حق ہو حق ہو. اے حق ہو دا ذکر کون کردا رہا ہے؟ اے لوگو ساڈا کسے نال کوئی اختلاف نہیں، ساڈا کسے نال کوئی جھگڑا نہیں. اسی آنے اللہ دا ذکر بہت زیادہ کرو. اے رسول اللہ دی سیرت دا سب نالوں مبارک پہلو ہے. اور ذکر دی اندر طریقہ آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اختیار کرو. اے اللہ ہو حق ہو. پھر بار بار گردن نو جھٹکے دینا یہ ویسے ہی وڑ پین دا خطرہ ہے. پھر میں کئی ویکھیا مسجداں دے اندر عجیب انہاں نے ڈیک رکھے نے تے عجیب ہی سسٹم نے، وہ آپس دے اندر چھوندے نے، کرنٹ نہیں جویں بندے نو لگدا، پھر پرا جا کے ڈگ دے نے. بالکل نہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. رقص ہو رہا ہے مسجد دے اندر، ڈانس ہو رہا ہے مسجد دے اندر، وجد ہو رہا ہے مسجد دے اندر. یار طور طریقہ پیغمبر دا نہیں. وَذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ. رب دا
ذکر اس طرح کرو جی میں رب نے تہاڈی رہنمائی کیتی ہے۔ آئیے ایک ذکر کہ جیدی رہنمائی رب نے کیتی ہے میں او دا تذکرہ تہاڈے سامنے کرنا چاہنا۔ جیڑی میں آیت تہاڈے سامنے پڑھی ہے نا، اے دی اندر اللہ پاک نے فرمایا وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ دی بڑائی دا اعلان کر دیو۔ اذان اندر ہے اللہ اکبر، نماز اندر ہے اللہ اکبر، جانور ذبح کر دیاں بسم اللہ واللہ اکبر، بلندی تے چڑھ دیو اللہ اکبر۔ میرے پیارے بھائیو، اے اللہ اکبر اگر بندے نو سمجھ آ جائے نا، بندہ تین کام نہیں کر سکدا۔ توجہ رکھنا، اللہ دی قسمیں دل خون دے آنسو روندا ہے۔ 40 سال ہو گئے نے کانفرنساں سن دیاں، 40 سال ہو گئے نے جدی پشتی اسی اہل حدیث اہل سنت کہلانے ہیں، لیکن اللہ اکبر دا معنی بھی نہیں آیا۔ او بہاولپور دے باسیو، اللہ اکبر دا معنی آ جائے رب دی زمین تے شرک نہیں ہو سکدا۔ اللہ اکبر دا معنی سمجھ آ جائے کوئی بندہ بے نماز نہیں رہ سکدا۔ اللہ اکبر دا معنی سمجھ آ جائے کوئی بندہ رب دی نشکری نہیں کر سکدا۔ اللہ اکبر دا کی معنی ہے؟ اللہ اکبر دا معنی ہے اللہ اکبر، اللہ دی ذات بھی وڈی ہے، اللہ دی بات بھی وڈی ہے، تے میرے اللہ دا فیصلہ بھی وڈا ہے۔ میرے اللہ دی بات بھی بڑی ہے، میرے اللہ دی ذات بھی بڑی ہے، میرے اللہ دا فیصلہ بھی بڑا ہے۔ تے جڑا بندہ اللہ دی ذات نو وڈا من لوے، اچھی بولو قبراں تے سجدہ کر سکدا، ہوڑی بولیو چھلے کڑے دھاگے پا سکدا، لا چھلا تا ولا کڑا تا ولا تاگا تا، چھلے کڑے دھاگے نہیں وہ بندہ پا سکدا۔ جنہیں رب نو وڈا منیا ہو تے آیت الکرسی پڑھے گا، جنہیں رب نو وڈا منیا ہو تے آخری تینوں کل پڑھے گا، جنہیں رب نو وڈا منیا او تے سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھے گا، جنہیں رب نو وڈا منیا او تے رب دا قرآن پڑھے گا۔ اچھی بولو شرکیہ قوالیاں گا سکدا؟ الحمدللہ اسی شرکیہ قوالیاں نہیں گاندے، اسی شرکیہ نعتاں نہیں پڑھ دے، اسی ذکر الفاظ درود دے الفاظ حجریاں چ مسیتاں چ بہ کے نہیں کٹ دے۔ اے مسلک حقہ دی دعوت ہے، جڑا اللہ اکبر نو جان جائے اور رب نہ شرک نہیں کر سکدا، تے جڑا اللہ اکبر نو جان جائے بے نماز نہیں رہ سکدا۔ ویکھو نا، بندہ اللہ نو وڈا مننے، نہ فجر ویلے مسیتے آئے، نہ زور اثر مغرب عشاء ویلے مسیتے آئے، اونے اللہ نو وڈا نہیں منیا۔ اوے بھائی کان کھول کے سن لو، پھر نہ کہ وہ سانو مولویاں نہیں سی دسیا، جیڑا فجر دی نماز بسترے تے برباد کردا ہے نا، اس غافل نے اللہ نو وڈا نہیں منیا، انہیں نیند نو وڈا منیا ہے، انہیں بستر نو وڈا منیا ہے۔ جیڑا زور تے اثر دی نماز بازار اندر برباد کر رہا ہے، اس بندے نے کاروبار نو وڈا منیا ہے۔ جیڑا مغرب تے عشاء اے ہوٹلاں اندر بازاراں اندر گھر چ بیٹھ کے ضائع کر رہا ہے، انہیں اپنی دنیا نو وڈا منیا ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ اکبر سمجھ آ جائے بندہ شرک نہیں کر سکدا، اللہ اکبر سمجھ آ جائے بندہ نافرمانی بے نماز نہیں رہ سکدا، اللہ اکبر سمجھ آ جائے اچھی بولو بندہ اللہ پاک دی نشکری کر سکدا۔ جدو بندے دا یہ عقیدہ ہے کہ میرے بارے رب دا فیصلہ اچھا ہے، وڈا ہے، پاویں میں بے اولاد ہاں، پاویں میں مقروض ہاں، پاویں میں بیمار ہاں، اس اچھی ذات دا میرے بارے فیصلہ بھی اچھا ہے، پھر بندہ رب دے گلے نہیں کردا، پھر بندہ رب دے شکوے نہیں کردا۔ حضرات ذی وقار ذرا غور فرمانا، اللہ پاک نے قرآن پاک اندر کی فرمایا ہے۔ آئیے میں اللہ اکبر دے بارے صرف تواڈے سامنے 2-3 حدیثاں بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات نو ختم کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر ارشاد فرمایا، غالباً سورہ بنی اسرائیل دی آخری ہے، سنیے ذرا اللہ دی پاک کلام۔ اللہ فرما رہے ہیں، اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو، فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الظِّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ پاک دی بڑائی بیان کرو، اللہ پاک دی بڑائی بیان کرو، دے خوب بیان کرو۔ حضرات ذی وقار توجہ فرمانا، جڑا میرا نوجوان کہندا ہے، جڑی میری عزیزہ بہن کہندی ہے قاری صاحب دعاواں لٹک گئیاں اٹک گئیاں، ساڈیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، آؤ میں ایک تانوں حدیث سناواں، اس حدیث تے عمل کر کے دعاواں کرو، اللہ دعاواں قبول کردا ہے۔ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، روایت مسند احمد بن حنبل اندر موجود ہے، سیدہ ام
سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول آئیاں آ کے آندیاں نے علمنی کلمات ادعو بہن، اللہ دے نبی مینوں کچھ کلمے سکھا دیو جڑے کلمے میں پڑھیا کراں اللہ پاک میری دعا نو قبول کر لوے، اللہ جدی وجہ تو میری دعا نو شرف قبولیت عطا فرما دے۔ حضرت سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کولوں آئیاں آندیاں نے اللہ دے نبی مینوں کچھ کلمے سکھا دیو جدی وجہ تو اللہ پاک میریاں دعاواں قبول کرے۔ سنو اے لوگو، آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا سبحی عشرا وحمدی عشرا وکبری عشرا۔ آپ نے فرمایا سلیم دعا کرن تو پہلے 10 وری سبحان اللہ پڑھ لیا کر، 10 وری الحمدللہ پڑھ لیا کر، 10 وری اللہ اکبر پڑھ لیا کر۔ فرمایا سلیم دعا تو پہلے 10 وری آکھیا کر سبحان اللہ، میرے اللہ تہاڈی ذات بھی پاک ہے، تہاڈی بات بھی پاک ہے، تہاڈا فیصلہ بھی پاک ہے، اللہ میں تواڈے گلے شکوے نہیں کر دی، اللہ میں تواڈی بڑائی بیان کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا سلیم جیڑا بندہ دعا تو پہلے 10 وری سبحان اللہ پڑھ لیندا ہے، 10 وری الحمدللہ پڑھ لیندا ہے، 10 وری اللہ اکبر پڑھ لیندا ہے، اس تو بعد اپنے اللہ کولوں جڑی دعا کردا ہے اللہ انہاں کلمیاں دی برکت دے نال اپنے بندے دیاں دعاواں قبول فرما لیندے نے۔ یار میں سوال کرنا، سینکڑوں دعاواں کر دے ہو امانداری دے نال اپنی زندگی چو 30 سالہ 40 سالہ 50 سالہ زندگی چو ایک دعا کڈو کہ دعا تو پہلے اسی کوئی سبحان اللہ کوئی 10 دفعہ پڑھیا ہوئے، کوئی سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھیا ہوئے، کوئی الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے دعا کیتی ہوئے۔ اوے لوگو، اللہ دی بڑائی اندر طاقت ہے، اللہ دی بڑائی اندر قوت ہے۔ جڑا بندہ رب نو بڑا من جائے وہ شرک نہیں کر سکدا، وہ بے نماز نہیں رہ سکدا، وہ نشکرہ نہیں رہ سکتا۔ توجہ فرمانا بھاولپور دے باسیو، جنہوں اللہ اکبر سمجھ آ جائے، جیدی اللہ اکبر دے مطابق تربیت ہو جائے، وہ بند کمرے اندر بے غیرتی بے حیائی نہیں کر سکتا، وہ دیوس نہیں رہ سکتا، وہ دیاں راتاں کالیاں نہیں رہ سکدیاں۔ رب دی بڑائی او دی اندر طہارت پیدا کر دیئے، او دیاں اکھاں چ حیا پیدا کر دیئے۔ جڑا قدم قدم تے بے غیرتی بے حیائی کرے انہیں رب نو وڈا نہیں منیا، انہیں رب دا حیا نہیں کیتا۔ آئیے جڑی میں اہم ترین حدیث سنانی چاہنا، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن آیا، فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ صحیح مسلم دی ایک میں روایت پڑھ کے سنانی ہے، ذرا توجہ فرمانا۔ نبی پاک دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اسی مسجد نبی اندر نبی پاک نال نماز پہ پڑھ دیا، ایک صحابی نے آکھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ ایک صحابی نے انہا جملہ پڑھے ہے، مانا کیے اللہ دی ذات ہمیشہ تو بڑی ہے، ہمیشہ تک بڑی ہے۔ اسی اللہ پاک دیاں تعریفاں کرنے ہیں، اسی اللہ پاک دیاں صبح تے شام پاکیاں بیان کرنے ہیں۔ صحابی نے آکھیا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نبی علیہ السلام نے جدوں اے بول سنے ہیں تے نبی علیہ السلام نے 3 گلاں ارشاد فرمائیاں۔ سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا عجبت لہا، او میرے صحابی ایڈے پیارے انداز نال رب دیاں تعریفاں کیتیاں نہیں، تیرے منہ چوں اے کلمے سن کے میرا بھی دل خوش ہو گیا ہے، میرا بھی ایمان تازہ ہو گیا ہے، اے تیرے کلمے مینوں بہت زیادہ پسند آئے نے۔ نبی پاک نے فرمایا تیرے کلمے مینوں بہت زیادہ اچھے لگے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ نال نبی علیہ السلام نے فرمایا وفتحت لہا ابواب السماء، ایڈے پیارے تو کلمے بولے نے، جدوں تو مسجد نبی جے کلمے بولے نے اللہ نے تیرے کلمیاں دے استقبال لئی آسمان دے سارے دروازے ہی کھول دیتے نے۔
اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور چھلے کڑے دھاگے پان والے ہو، اینا لیراں فقیراں تصویراں دی پوجا کرن والے ہو، اور در در تے در در کروانے والے ہو، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا رج رج کے پڑھ۔ اللہ دی قسم ہے جے بے اولاد پڑھے گا تے رب اولاد دے گا، جے مقروض دے پڑھے گا رب تیرے قرضے ادا کرے گا، جے بیمار پڑھے گا تے رب تینوں شفا عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ یہ دی تعداد ہزاراں اندر لے جاؤ، انہوں صبح بھی پڑھو، شام بھی پڑھو، چل دے پھر دے بھی پڑھو، کانفرنس اندر آؤں دے بھی پڑھو، کانفرنس تو جان دے بھی پڑھو، رات نو اپنے بستر تے لیٹ دے بھی پڑھو۔ نبی پاک نے فرمایا مینوں اے تیرا بول بڑا پسند آیا ہے۔ اللہ پاک نے آسمان دے سارے دروازے کھول دیتے نے، اگلے ٹکڑے دے غور فرمانا۔ آپ نے فرمایا اللہ قدر آئی تو اثنتا عشر ملکا یبتدرونا، میرے صحابی جدو تو آکھیا نا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، میں کی دیکھیا ہے اللہ پاک نے تیرے اس جملے نو اٹھان لئی مسجد نبوی اندر آسمان دے 12 فرشتیاں نو نازل فرما دیتا ہے۔ 12 فرشتیاں نو اللہ پاک نے نازل کیتا ہے۔ بہاول پوریو اسی ایسے واسطے بات آنے ہیں، صحابہ تے تبرہ نہ کرو، صحابہ دے بارے زبانہ دراز نہ کرو، حیا کرو نبی دے صحابہ دا، جنہ دا حیا آسمان دے پاک باز بھی کر دے رہے، جنہ دے ایک ایک جملے نو اٹھان لئی 12 فرشتے مسجد نبوی اندر نازل ہوندے رہے۔ نبی پاک نے فرمایا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، جدو تیری زبان چو نکلے ہے اللہ پاک نے رحمت دے 12 ملائکہ مسجد نبوی اندر اتار دیتے۔ حضرات ذرا اگلے جملے تے غور فرمانا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں دیکھیا 12 فرشتے یبتدرونہا، ابتدر یبتدر ابتدار دا معنی اے بے، میں دیکھیا 12 فرشتے ایک دوسرے تو آگے بڑھ رہے سن، ایک دوسرے تو آگے بڑھ کے ان کلمات نو اٹھان دی کوشش کر رہے سن۔ ایک فرشتہ کہہ رہے اسی ان کلمات نو اٹھا کے رب دی بارگاہ اندر میں پیش ہونا ہے، دوسرا کہہ رہے اسی نہیں میں پیش ہونا ہے۔ حضرات عزیز وقار میں پیغام کی دینا چاہنا، فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اے نال پیار کرو، توجہ بھئی توجہ، میں آخری گلا کرن لگا، اے نال پیار کرو، اینو غمی اندر پڑھو، اینو خوشی اندر پڑھو، اینو امیری اندر پڑھو، اینو غریبی اندر پڑھو، اینو رج رج کے پڑھو، اینو صبح شام پڑھو۔ اچھا شاید تو انو مسئلے دا علم نہیں، میں تو انو ایک مسئلہ بھی دس دینا، اے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھ دیو نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک قسموں کا و تعالی جدوں کا و لا الہ ہے، اے دعا استفتاح پڑھ دیو، یا اللہ اکبر کہہ کے پڑھ دیو اللہم باعد بینی و بینا۔ علماء اکرام تشریف فرمانے مسئلہ پوچھ لو، اور کدی کدی اینو دعا استفتاح دے طور تے بھی پڑھیا کرو، تہجد دے ٹائم پڑھیا کرو، فرضاں چ پڑھیا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ فرض نمازاں دے اندر، وتر دے اندر، نفلاں دے اندر سورہ فاتحہ تو پہلے اینو بطور دعا استفتاح پڑھو، اس دعا دے نال پیار کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو انیاں گلاں بیان کیتیاں، میں صحیح مسلم دے اندر پڑھیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دینے، ما ترکتہن منذ سمیتہن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالکا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، اے میں ذکر تے وظیفہ جدوں دا نبی پاک کو سنے ہیں، میں کدی ساری زندگی دے اندر غفلت نہیں کی تھی، میں ساری زندگی پڑھ دا رہا، صبح بھی پڑھ دا رہا، شام بھی پڑھ دا رہا، دن بھی پڑھ دا رہا، رات بھی پڑھ دا رہا۔ لوگو سیرت النبی دا پیغام لے جاؤ، سائیکل چلان دے، موڑ سائیکل چلان دے، اپنی دکان تے بیٹھے، اپنے بستر تے لیٹے۔ یار اگر کوئی بیٹیاں دے معاملے چ پریشان
پریشان ہے, بچیاں دے معاملے چ پریشان ہے, کوئی بیوی دے معاملے چ پریشان ہے, کاروباری معاملے چ پریشان ہے, جیڑی بھی پریشانی ہے انہوں ذہن اندر رکھ کے جدوں بھی کوئی بیماری پریشانی تیرے تے غلبہ پائے پڑھیا کر اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تیری بڑائی ہمیشہ تو ہمیشہ تک ہے, میرا دکھ تے میری مصیبت دے مقابلے تے کچھ نہیں. والحمدللہ کثیرہ, اللہ اے دے تو بڑی بھی ازمائش آ جائے میں تیرے گلے شکوے نہیں کر سکتا. وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا, یا اللہ میں سورج اگے بھی تیری پاکی بیان کرنا, سورج ڈبے بھی تیری پاکی بیان کرنا. آئیے حباب گرامی قدر, میں اللہ دی توفیق نال جڑا پیغام دینا چاہنا. ہن آخر تے میں ایک سوال دا جواب دے دیاں. کئی لوگ آندے نے شیخ صاحب میں فلانا وظیفہ اولاد واسطے پڑھیا اولاد نہیں ہوئی, فلانا وظیفہ میں کاروبار نہیں پڑھیا کاروبار نہیں ملیا, فلانا وظیفہ فلانی ضرورت ہی پڑھیا میرا مسئلہ نہیں حل ہویا. بہاول پوریو ساڈے چ ایک خرابی ہے, ساڈے اندر ایک بہت بڑی کمی ہے. او کمی پتہ کیڑی ہے؟ اسی ذکر یقین نال نہیں پڑھ دے, کثرت نال نہیں پڑھ دے. آ ویکھ لو قرآن ماشاءاللہ میرے سامنے آ گیا ہے, دو جگہ تے اللہ پاک نے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا لعلکم تفلحون. جے ذکر تو بیٹا لینا چاہندے ہو, جے ذکر تو کاروبار لینا چاہندے ہو, جے ذکر نہ مشکلہ حل کرنا چاہندے ہو, جے ذکر دے نال خزانے لینا چاہندے ہو, رب دا قرآن آندا ہے ذکر کثیر کرنا تہاڈا کام ہے, ہر مقصد اندر تانوں کامیاب کر دینا میں رب العالمین دا کام ہے. یار ذکر کثیر دا معنی کی ہے, توجہ رکھنا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. کل تسی 100 واری پڑھیا ہے. توجہ بھائی آخری باتاں, چونکہ مینوں 30 تو 35 منٹ ملے نے, میں انشاءاللہ 1 منٹ پہلے اپنی بات ختم کراں گا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. کل تسی 100 واری پڑھیا ہے, مسئلہ حل نہیں ہویا, اگلے دن 200 واری پڑھو, پھر مسئلہ حل نہیں ہویا, اس تو اگلے دن 300 دفعہ پڑھو, جے پھر مسئلہ حل نہ ہوئے تو اس تو اگلے دن دو جانے صرف بولے نے تسی اور نہیں بول دے, تسی پڑھو گے کی؟ ساڑی خرابی پتہ کی آہو ٹھیک ہے انہاں وظیفہ دسیا پڑھ کے ویکھ لو, پڑھ کے رب بھی آندا ساری زندگی ویندا ہی رہی, ایک اچھی دے دے دہیں پلے نے جڑے تو ویکھنے نے. اوے چیک نہ کرو, اوے ذکر تے تجربے نہ کرو, اللہ دی قسمیں اے حسان والیاں گلاں نہیں جے. رل گئی دکھی لوگ گھروں باہر نکل دے نے, شرک نہ جھولیاں بھر کے گھراں نوں واپس آوندے نے, کوئی توحید لٹا کے آ رہا ہے, کوئی سنت لٹا کے آ رہا ہے. اللہ دی قسمیں کئی عزتاں لٹا کے گھراں چ واپس آ رہے نے. عزتاں دے لٹیرے کوئی چھلے دے رہے ہیں, کوئی کڑے دے رہے ہیں, کوئی دھاگے دے رہے ہیں. اور ہن تے اے لال رنگ دے پہلے دھاگے سن, ہن کالے بھی چل پے نے. اور لوگوں اے دین نہیں جے, اے ایمان نہیں جے, اے اسلام نہیں جے. میں جنہ بھی گناہگار ہاں, میرے مسلک دے علماء جننے بھی خطاکار نے, کم علم نے, جو بھی کمی کتائی ہے, لیکن اے دے باوجود اسی دین دے نام تے دکانداری نہیں جے کر دے. ورنہ پھوک سانو بھی مارنی ہوندی ہے. ایماندار نہ مینوں دسو ہاں 50 دھاگے رکھاں کالے 50 رکھاں لال تے پھوک مار کے دھاگا دے جاواں تے روز دے میرے 100 دھاگے نکل جان, ایک دھاگے دا 50 روپے بھی ریٹ رکھاں, دیہاڑی لگدی ہے کہ نہیں؟ بولے نہیں جی ریٹ بتا دیاں. ایسی دیاڑی ساڑی جتی دی نوک تے ہوئے لوگو, اسی تے اس دن دا انتظار کر رہے ہیں کہ دن نبی پاک کل حوض کوثر تے جاوانگے, ساڑا نبی پاک سانو حوض دا جام پلائے گا. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اللہ دی ذات بھی وڈی ہے, اللہ دی بات بھی وڈی ہے, ساڑے رب دا فیصلہ بھی وڈا ہے. اللہ اکبر سمجھ آ جائے تے شرک نہیں جے رہندا, اللہ اکبر سمجھ آ جائے بندہ بے نماز نہیں جے رہندا, اللہ اکبر سمجھ آ جائے بندہ دکھاں دی چکی اندر پس کے بھی اپنے رب دے گلے شکوے نہیں جے کردا. لو آخری گل سنو دے میں گل مکاواں. حضرت ابو سعید خدری فرما اپنے نصیبے تے راضی ہو جاؤ, اللہ نے تہاڈا نصیبہ بڑا اونچا بنایا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں موت دا وقت قریب آیا ہے, لابس الثياب الجدید, سفید رنگ دے نہ کپڑے منگوائے, توجہ سفید رنگ دے کپڑے منگوائے, زیب تن فرمائے پہنے. تے لوگاں نے پوچھیا حضرت سفید رنگ دے کپڑے کیوں پہنے جے, خوشبو کیوں لگائی جے؟ تے حضرت ابو سعید فرماندے نے
میں نبی پاک دے کولوں سنیا سی ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਫਨ ਪਾ ਕੇ ਦਫਨਾਉਂਦੇ ਹੋ لیکن بندہ جیڑی حالت دے اندر فوت ہوئے گا قیامت والے دن اسے کیفیت دے انہاں کپڑیاں دے اندر اٹھایا جائے گا تے میں نو اج لگدا ہے جو میری موت دا وقت قریب آ گیا ہے تے میں اس واسطے سفید کپڑے منگوائے نے تے عطر لگایا ہے حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے جیڑی حالت چ بندے نو موت آئے گی اسی حالت چ اٹھایا جائے گا میں تانوں تواڈے نصیبے تے مبارکباد دینا کوئی کل قیامت والے دن اٹھے گا توجہ کوئی کل قیامت والے دن اٹھے گا اونے گھٹ تے دھاگا بنیا ہوئے گا کسی نے کڑا پایا ہوئے گا کسی نے چھلا پایا ہوئے گا کسی نے شرکیہ تویز پایا ہوئے گا میں پھر تانوں فیصلہ با دعا کے مبارکباد کیوں نہ دواں انشاءاللہ تسی بھی اٹھو گے یا ایت الکرسی پڑھ دے اٹھو گے یا نبی پاک تے درود پڑھ دے اٹھو گے